تو میرے محترم سامعین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے خاص دعائیں فرمائی ہیں، خاص دعائیں۔ ایک دن عصر کا وضو کر رہے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کا پانی یوں ہاتھ کے اوپر لیا اور پیار سے منہ کے اوپر چھینٹے مارے، جیسے بچے کے منہ پہ آپ مارتے نا محبت سے، اور پیار سے مار کے فرمانے لگے معاویہ جب تمہیں حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی ان کو حکومت کی بشارت تو حضور دے رہے ہیں، فرمایا جب حکومت ملے تو اللہ سے ڈرتے رہنا۔ بہت سے لوگوں نے غلط تحریر لکھی ہے کہ خلفائے راشدین کا دور خلافت کا تھا اور ان کا ملوکیت کا ہو گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، تم صحابہ کے دور کو بادشاہ سے تعبیر کر رہے ہو، کتنی بڑی غلط فہمی اور بددیانتی ہے، خیانت ہے یہ۔ ایسے جاہلوں کو اللہ ہی سمجھائے جو صحابہ کو ملوکیت کے طعنے دیتے ہیں، یہ خود ملوکیت کی پیداوار ہیں اور وہ تو نبی کے پروردہ ہیں، حضور کے تیار کردہ شاگرد ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ایک شہزادہ آیا اور گرمی کا موسم ہے، اس نے کہا کہ آپ کسی اپنے ملازم کو میرے ساتھ بھیج دیں، میں نے کچھ آپ کو تحفے تحائف دینے ہیں۔ تو اللہ کی شان سیدنا امیر معاویہ بیٹھے تھے پاس، حضور نے فرمایا چلو تم ہی چلے جاؤ۔ اب وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا اگر میں جوتی اٹھاؤں گا دیر ہو جائے گی، وہ گھوڑے پہ سوار ہے، تو یہ جلدی سے ساتھ ہو گئے۔ کہا کہ مجھے گھوڑے پہ سوار کر لو، اس نے کہا تو محمد کا کمی ہے صلی اللہ ہو، میں تجھے ساتھ بٹھاؤں؟ یہ تو میری شان کے خلاف ہے۔ اچھا یہ کافرانہ سوچ آج بھی ہے یا نہیں؟ ملازم کو وہ پیچھے بیٹھو، گاڑی کے پیچھے بیٹھو چل کر، ہاں آگے برابر نہیں بیٹھنا چودھری صاحب کے تو نے۔ یہ باہر ہم جاتے ہیں ذمہ داروں کے ہاں، ملازموں کے لیے وہ ٹوٹی سی کرسیاں رکھی ہوئی ہوں گی، وڈیروں کے لیے بڑے بڑے وہ مڑے رکھے ہوئے ہوں گے، جی یہ رئیس لوگ یہاں بیٹھیں اور وہ سامنے بیٹھیں آ کر۔ ان کو ووٹ دیتے ہو، اتنی اہمیت دو جتنی یہ تمہیں دیتے ہیں، اگر تمہیں سمجھ آ جائے، یہی اہمیت دو، ان کو پتہ چل جائے۔ کہنے لگا تو حضور کا کمی ہے، میں تجھے گھوڑے پہ نہیں سوار کر سکتا۔ آپ نے فرمایا چلو پھر ایسے کرو اپنا جوتا ہی دے دو، گرمی کا موسم ہے، میرے پاؤں جل۔ انہوں نے کہا چل چل تو ایک حضور کا کمی اور میں تجھے اپنا شہزادے کا جوتا دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر آپ گرمی کے موسم میں اس کے ساتھ بھاگتے رہے اور وہاں سے جو بھی اس نے کو تحفے تحائف حضور کے لیے دینے تھے وہ لے کر حضور کی خدمت میں پہنچے۔ پاؤں میں چھالے پڑ گئے لیکن کوئی زبان سے شکوہ نہیں کیا۔ وقت گزر گیا، اللہ کی شان کے سیدنا امیر معاویہ حکومت پہ فائز ہو گئے، اور یہی وہ جو غسان کا شہزادہ تھا، وہاں پر حضرات صحابہ کرام نے حملہ کیا اور اس کو گرفتار کر کے خدمت میں لائے۔ اب چونکہ امیر معاویہ کے چہرے پہ ایسے نقاب تھا تو یہ آگے کھڑا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو یہ غور سے دیکھتا ہے کہ اس کو دیکھا ہوا ہے، کہیں دیکھا ہوا ہے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چہرہ دیکھا تو فوراً پہچان گئے، فرمایا ہاتھ کھول دو اس کے، اور آپ نے اس کو 10,000 درہم دیے اور کہا کہ تیری حکومت ختم ہوگی، چلو یہ لے جاؤ اپنے گزر اوقات کے لیے۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ سے بڑا کوئی حوصلے والا انسان نہیں دیکھا، لیکن ہو تم کون؟ فرمایا قریب آ جاؤ، پہچانو کون ہو؟ انہوں نے کہا نہیں پہچانا لیکن دیکھا ہوا ہے آپ کو۔ آپ نے وہی اسی کا جملہ دہرایا کہ میں محمد کا کمی ہوں صلی اللہ 64 لاکھ مربع میل کا حکمران کیا کہہ رہا ہے؟ میں حضور کا کمی ہوں۔ ہمیں تو کوئی تھوڑی سی دم لگنے کی دیر ہے، پوچھ لگنے کی دیر، علامہ فہامہ پجامہ پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا، ہے القاب پڑھتے پڑھتے آدمی تھک جاتا ہے کہ اصل کون ہے ان میں، کس کا نام ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حضور کا کمی ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کیا کہتے ہیں؟ میں حضور کا لوٹا اٹھانے والا ہوں۔ صحابی کیا کہ میں حضور کی جوتی اٹھانے والا ہوں، یہ میرا تعارف ہے، بس میں حضور کے گھر کی صفائی کرنے والا ہوں، آپ کے نالین اٹھانے والا ہوں، یہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں۔
یہاں مجال ہے کوئی آج یہ کہے جی میں اپنے استادوں کی جوتیاں اٹھانے ہونا ہے؟ جی نہیں، تمہیں کیا پتا ہم کیا چیز ہے؟ زبان سے کوئی تھوڑا سا حقیر فقیر کر کے لفظ بھی بولے، وہ بھی متکبرانہ ہوتے ہیں، اور اپنے اندر ہوتا ہے کہ میں کسی ابن تیمیہ سے بھی کم نہیں ہوں، اندر یہی ہوتا ہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا، بہت میرا نالج ہے، بڑا مطالعہ ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو اپنے آپ کو آ کے کہتے ہیں نا جی احکر فقیر جی فلاں جی، مقصود کیا ہوتا ہے کہ آگے سے بندہ کہ نہیں جی نہیں آپ تو بڑے نیک ہیں، حاجی صاحب ہیں آپ تو ماشاءاللہ جی تہجد پڑھتے ہیں۔ فرمایا یہ سننے کے لیے کہا جاتا ہے، اگر یہ کہو کہ ہاں جی جیسے تم کہہ رہے ہو صرف ویسے ہی نہیں، اس سے 10 گنا اور بھی زیادہ خراب ہو، پھر چہرے کا رنگ دیکھنا، پھر دیکھ لینا۔ تو میرے محترم سامعین، وہ غسان کا شہزادہ کہنے لگا معاویہ بڑے بڑے حکمران دیکھے، بڑے بڑے فاتح دیکھے، لیکن تیرے جیسا حوصلے والا میں نے دھرتی کے اوپر کوئی انسان نہیں دیکھا، کیونکہ یہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں، میرے کملی والے پیغمبر کے شاگرد ہیں، حضور کے صحبت یافتہ اور حضور کے فیض یافتہ ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی، اے الہ العالمین میرے معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے، ہادیم مہدین، حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا ہے۔ اور آگے فرمایا اگلی دعا حضور فرماتے یا اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، حضور نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور ام حرام فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے، یہ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ فرمایا ام حرام میری امت کا فوجی دستہ جو بحری جنگ کرے گا، فرمایا کہ ان کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور نے خواب کے اندر دیکھا جو بحری بیڑا تیار کرے گا، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے آج امریکہ کا بحری بیڑا سب کو پتہ ہے، لیکن اس کا موجد کون ہے، بنانے والا کون ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان غنی کا دور خلافت ہے، آپ ملک شام کے گورنر ہیں، اور افریقہ کے جنگلات کو کاٹ کر اس سے بحری بیڑا تیار کیا گیا، حضور اس کی پیشین گوئی فرما رہے ہیں۔ فرمایا میری امت کا جو فوجی دستہ بحری بیڑا تیار کرے گا اور جو پہلے لوگ اس دستے میں شامل ہوں گے، حضور فرماتے ہیں ام حرام میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سارے کے سارے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ ام حرام کیا عرض کرتی ہے، اللہ کے محبوب آپ دعا فرما دے میں اس دستے میں شامل ہو جاؤں۔ حضور نے دعا فرمائی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب وہ بحری بیڑا تیار ہوا اور اس لشکر کی قیادت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، اور ام حرام اسی لشکر کے اندر موجود ہیں، اور اس دن روم بھی کپ کپانے لگا کہ اب اسلام عرب سے نکل کر یورپ کے اندر آ گیا، اب یہ لوگ ہمیں غلام بنائیں گے اور یہاں پر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اور اسی دستے کے اندر ام حرام سواری سے گر کر شہید ہوئیں، اور حضور کی دعا پوری ہو گئی، اور اس دستے کی قیادت سیدنا امیر معاویہ فرما رہے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت حضور نے عطا فرمائی، اور ان کی حکومت کی نشاندہی حضور نے فرمائی کہ اللہ جب تمہیں حکومت دے تو معاویہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو کاتب وحی بھی ہیں، 11 کاتبان وحی میں سے 6 نمبر سیدنا امیر معاویہ کا ہے، حضور کے سیکٹری ہیں، وحی آتی تھی پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر جو صحابی موجود ہوتے وہ وحی کو لکھتے، تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی آیات کو لکھتے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے 163 احادیث مروی ہیں جن کے راوی ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو میرے محترم سامعین، حضرات صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اور ملک شام کے گورنر ہے حضرت امیر معاویہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان۔ اللہ کی شان دوران گورنری وہ فوت ہو گئے،
سیدنا فاروق اعظم ان کے والد حضرت ابو سفیان کے پاس تعزیت کے لیے آئے کہ آپ کے بیٹے کا وہاں پر انتقال ہو گیا، جو اللہ کا حکم تھا وہ ہو گیا، دعائے خیر جو بھی کلمات۔ اس کے بعد جب سیدنا فاروق اعظم چلنے لگے تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں عمر بھائی ایک بات سنو، وہاں کا گورنر اب کس کو بنایا؟ بھائی ادھر دیکھو، ادھر 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 اوپر کچھ نہیں ہے بھائی، وہ ادھر ہلاؤ ان کو، ادھر دیکھیں، ادھر مخاطب ہو، اب سامنے بیٹھ کے اوپر کیا دیکھ رہے ہو؟ کیا ٹینشن ہے؟ اوپر کچھ نہیں ہے۔ آگے بیٹھنے کے آداب ہیں بھائی، بیان سننے کے بھی آداب ہیں، تو اس لیے دل سے سنو۔ حضرت ابو سفیان پوچھتے ہیں عمر فاروق سے، بھائی عمر، میرے بیٹے کی وفات کے بعد، یزید بن ابی سفیان کی وفات کے بعد تم نے ملک شام کا گورنر کس کو بنایا؟ انہوں نے کہا جی ملک شام کا گورنر اب میں نے اسی کے بھائی حضرت معاویہ کو بنا دیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، ایک بھائی فوت ہوا دوسرے بھائی کو بنا، حالانکہ یہ باپ کہہ رہا ہے، باپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سفیان فرمانے لگے، اے عمر فاروق، کیا 22.5 لاکھ مربع میل کی سلطنت میں تمہیں کوئی انسان ہی نہیں ملا کہ اس کو گورنر بنا دیتے؟ تم نے میرے ہی بیٹے کو گورنر کیوں بنایا؟ اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تاریخی جملہ سنو، فرمانے لگے ابو سفیان، حکومت میں نے چلانی ہے، تم نے نہیں چلانی۔ میں جانتا ہوں کہ کون کس کام کا اہل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ معاویہ سے بہتر اس علاقے میں کوئی بھی گورنر نہیں ہے، اس لیے میں نے ان کو گورنر بنایا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ملک شام کے دورے پہ تشریف لے گئے تو وہاں پر صحابہ کرام کو جمع فرمایا، لوگوں کو جمع فرمایا کہ بھائی میرا جو گورنر امیر معاویہ ہے، کیا ان کے بارے میں کوئی بات ہے تو بتائیں، کوئی شکایت ہے تو بتائیں۔ لوگوں نے کہا جی ہمیں تو کوئی شکایت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بس ایک بات ہے جس کا ہم تو پوچھ نہیں سکتے، آپ پوچھ لیں، آپ امیر المومنین ہیں۔ میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنے دربان بٹھایا ہوا ہے اپنے گھر کے باہر، قصر خلافت جو بھی ان کا گھر ہے وہاں پر باہر دربان بٹھایا ہوا ہے، جو بھی آدمی آئے وہ پہلے پوچھتا ہے پھر گورنر سے جا کے ملتا ہے، جبکہ اس سے پہلے ایسے نہیں تھا، اور آپ نے بھی کوئی دربان نہیں بٹھایا۔ مدینہ میں جو جاتا ہے وہ عمر فاروق سے بڑے آرام سے مل لیتا ہے، کسی دربان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے دربان بٹھایا ہوا ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ کیوں بٹھایا بھائی؟ ایک آدمی گورنر نے صرف بٹھایا ہے۔ آج ریاست مدینہ کی باتیں کرنے والے ان کے پروٹوکول تو دیکھیں ذرا۔ ریاست مدینہ یہ ہے، گورنر کے باہر ایک آدمی بیٹھا ہے، پوچھ ہو رہی ہے کیوں بٹھایا، بتاؤ بھائی۔ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معاویہ بھائی ایک بات بتاؤ، آپ نے یہ دربان کیوں بٹھایا باہر؟ کسی نے آپ سے ملنا ہو پہلے دربان سے اجازت لے پھر اندر آئیے، کیا معاملہ ہے؟ ڈائریکٹ کیوں نہیں آتے؟ میں نے مدینہ میں کوئی نوکر نہیں رکھا، کوئی دربان نہیں رکھا، جو بھی آتا ہے سیدھا امیر المومنین کے پاس آتا ہے۔ سفیر آیا دوسرے ملک کا اور مدینہ میں منہ اٹھا کے یوں پوچھ رہا بھی وہ امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ کہاں ہے جناب؟ انہوں نے کہا ہمارے امیر المومنین کا کوئی محل وال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہاں ان کا قصر خلاف ہو؟ کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ملنا ہے، کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی اونٹ چرانے کے لیے ادھر جنگل میں گئے ہوئے ہیں، پیچھے چلے جائیں وہیں آپ سے ملاقات ہو جائے گی۔ وہ جنگل میں گیا، کیا دیکھا کہ اونٹ چر رہے ہیں، اور میری طرف دیکھو سیدنا فاروق اعظم نے وہ درہ اس کو لپیٹ کے تکیہ بنایا ہوا، مزے کی نیند سو رہے ہیں اور پسینہ بہہ رہا ہے۔ اس نے جب آ کے دیکھا اس نے تاریخی جملہ کہا، عمر تو نے دھرتی پہ انصاف کیا ہے، اس لیے بغیر سپاہیوں کے بغیر کسی باڈی گارڈ کے تو میٹھی نیند سو رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں نے ظلم کیے ہیں، اس لیے ان کو ایک لمحہ بھی سکون کی نیند نہیں آتی۔ تیرے انصاف کی وجہ سے آج کفر کانپتا ہے، تیرے انصاف کی وجہ سے آج عدل قائم ہے دھرتی کے اوپر، اور تو مزے کی نیند سو رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم پوچھتے ہیں بھی میں نے تو کوئی گارڈ نہیں رکھا، تو نے کیوں رکھا ہے؟ دربان کیوں رکھا ہے؟ اب سیدنا فاروق اعظم ایسے جلالی ہیں کہ ان کی بات کا جواب دینا بہت مشکل تھا۔ بڑے بڑے حضرات صحابہ کرام گھبراتے تھے۔ آپ نے کئی گورنروں کو معزول کیا، ذرا سی بات ہوئی گورنری سے معزول کر دیا اور پھر اس کو بکریاں چرانے پہ لگا دیا، مگر ان کی مجال کیا تھی کہ کوئی آگے سے جملہ کہے؟ تو سیدنا امیر معاویہ فرماتے امیر المومنین
آپ دیکھیں مدینہ میں رہتے ہیں، آپ کے دائیں بھی مسلمان، بائیں بھی مسلمان، آگے پیچھے سب مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو دربان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ملک شام میں ہوں، میرے ساتھ یہ روم کا اور یہ لوگ ہیں، عیسائی لوگ ہیں، یہودی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ اسلام اور مسلمانوں کے مخالف ہیں، اور یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اس لیے میں نے ایک آدمی باہر بٹھایا ہے کہ جب کوئی آدمی ان کا آئے تو پہلے باہر ہمارے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے، کوئی جان پہچان ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ فلاں بندہ ہے، فلاں جگہ سے آیا ہے، اس نے گورنر کو ملنا ہے۔ اگر کوئی وہ مجھے نقصان بھی پہنچائے تو کم از کم پتہ تو ہو کہ فلاں بندہ ہے۔ باقی اگر آپ کہیں تو میں اٹھا دیتا ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میرے بٹھانے کی وجہ یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا یہ جو کیسر کے لوگ ہیں یہ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے، بڑی ان کی تعظیم کرتے، بڑے ان کے گارڈ وارڈ ہوتے ہیں، تو اگر میں ایک بندہ بھی نہیں بٹھاؤں گا تو ان کے دل میں یہ کچھ بھی عظمت نہیں رہے گی کہ یہ مسلمانوں کے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ بٹھایا ہے، اگر آپ پسند کریں تو ٹھیک ہے، ورنہ اٹھا دیتا ہوں۔ لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے اس کو قبول کیا اور وہیں ان کے لیے دعا فرمائی۔ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرات صحابہ کرام یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، سارے کے سارے۔ اور سیدنا امیر معاویہ کا ایک ایسا واقعہ آپ کو سناتا ہوں